بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ حیدر بہت کام کا آدمی تھا، گھر گرہستنوں کی طرح کام کرتا تھا۔ صبح سویرے ہی اٹھ کر گھر کے کام دھندے میں جت جاتا تھا۔ میرا خیال ہے کہ میں نے اسے روک کر اچھا ہی کیا تھا، ورنہ میں کوئی بھروسے کا آدمی کہاں سے تلاش کر سکتا تھا۔ اگلے 4 دن میرے اس طرح گزرے کہ میں گھر کے ایک کونے میں چپ چاپ پڑا رہا، کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ ایک اخبار ہی سارے جہان سے اپنا تعلق برقرار رکھنے کا ذریعہ بن گیا تھا۔ میرے کہنے پر حیدر نے 3 اخبار لگوا لیے تھے۔ ان کی خبریں دل میں ہاس پیدا کرتی تھیں۔ اخبار والوں کو حسنین لنگاہی کی بیٹیوں کے اغوا کی خبر مل گئی تھی اور وہ اسے خوب مرچ مسالہ لگا کر چھاپ رہے تھے، مگر ابھی تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ میری گاڑی کا اصل نمبر کیا ہے۔ پولیس اس سلسلے میں اپنی تفتیش میں مصروف تھی۔ کئی مشتبہ آدمیوں کو انہوں نے گرفتار بھی کر لیا تھا۔ اخبار نے لڑکیوں کی تصویریں بھی چھاپ دی تھیں۔ اتنی ساری دوڑ دھوپ کے باوجود کوئی اخبار یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ کسی کو بھی اصل بات کی خبر نہیں مل سکی تھی۔ کچھ اور خبریں بھی اس دوران میں اخبار میں چھپتی رہیں۔ بڑے صاحب کے بارے میں اور دوسروں کے بارے میں پتہ مجھے چلتا رہتا تھا کہ کون اس وقت کیا کر رہا ہے۔ ہر اخبار میں حسنین لنگاہی کا بیان چھپتا تھا۔ وہ دہائی دے رہا تھا کہ اسے اس کی بیٹیاں واپس کی جائیں۔ پتہ نہیں یہ اپیل وہ کس سے کرتا تھا۔ ان لڑکیوں نے بالآخر اپنی اسیری سے شاید صلح کر لی تھی۔ حیدر کو پھر انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ انہیں صبح دوپہر شام دنیا جہان کا ہر پھل مہیا کرتا تھا، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا۔ غسل خانہ ان کے کمرے کے ساتھ موجود تھا۔ انہیں کسی بھی شے کے لیے باہر جانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان کی سرخ کار میں نے عقبی گراج میں بند کر کے مکفل کر دی تھی۔ لڑکیوں کا رویہ ایسا ہو گیا تھا کہ وہ صابر و شاکر ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ بات بات پر روتی بھی نہیں تھی اور یہ اچھی بات تھی۔ حیدر کا نقاب ویسے کا ویسا ہی رہا۔ جراب میں اس نے آنکھوں کے لیے 2 سوراخ بنا لیے تھے اور اسے اوڑھ کر کھڑکی میں سے ان تک ہر چیز پہنچا دیتا تھا۔ مجھے اطمینان ہو گیا کہ وہ لڑکیاں اپنی اس قید کو بالآخر برداشت کر گئی تھیں۔ اس عرصہ میں ستناجہ صاحب ایک بار بھی میری طرف نہیں آئے، نہ ان کا فون آیا۔ میں نے جان بوجھ کر ان کو فون نہیں کیا، لیکن اس دوران مجھے اتنا ضرور محسوس ہوا تھا کہ میری کوٹھی کے گرد مختلف آدمی وقفے سے مشتبہ حالات میں پھر رہے تھے۔ کبھی کوئی آ جاتا تھا، کبھی کوئی، مگر وہ کوئی ایسی حرکت بھی نہیں کرتے تھے جس سے میں ان کو روک کر پوچھ سکتا۔ وہ کوٹھی کے قریب بھی نہیں آتے تھے، بس دور ہی دور سے دیکھتے رہتے تھے۔ یہاں تک کہ رات کو بھی وہ پہرا قائم رہتا تھا، اور یہ بڑی ہی پریشانی کی بات تھی۔ حالت یہ ہو گئی تھی کہ حیدر بھی یہ احساس ہونے لگا تھا کہ کوئی اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے۔ وہ سودا لینے کے لیے بازار جاتا تو کوئی نہ کوئی اس کے تعاقب میں ضرور رہتا تھا۔ ان کے حلیے بھی طرح طرح کے تھے۔ کبھی تو کوئی آدمی میلا کچیلا کمبل اوڑھ کر سڑک پر بیٹھا رہتا۔ وہ دوپہر کو واپس جاتا تو کوئی آدمی چھابڑی لے کر کوٹھی سے ذرا دور سڑک پر بیٹھ کر بیر بیچنے لگتا، حالانکہ وہاں سے زیادہ لوگ نہیں گزرتے تھے۔ رات کو وہ کمبل والا فقیر بھی پھر ادھر ادھر کسی جگہ دونی رما کر بیٹھ جاتا اور صبح تک وہاں رہتا۔ میں ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ یہی حال حیدر کا تھا، مگر ہم نے زبان نہیں کھولی۔ میں نے چاہا کہ میں ستناجہ صاحب سے اس سلسلے میں بات کروں، مگر پھر میں نے یہ خیال ترک کر دیا۔ وہ لوگ جب تک براہ راست کوئی قدم نہیں اٹھاتے تھے، انہیں چھیڑنا کسی طرح مناسب نہیں تھا۔ میرے اور ستناجہ صاحب کے سوا کسی اور کو قطعاً معلوم نہیں تھا کہ وہ لڑکیاں وہاں بند ہیں۔ اس راز میں ہمارا کوئی بھی شریک نہیں تھا۔ اس کے باوجود ان مشتبہ لوگوں کو کوٹھی کے گرد پھرتے دیکھ کر مجھے یہی محسوس ہوتا تھا جیسے میں ہی نہیں اور کئی لوگ اس راز سے واقف ہیں۔ اگر واقف نہیں ہیں تو بھی وہ میری کوٹھی پر کڑی نگاہ رکھ رہے تھے، اور یہ بہت ہی بری بات تھی۔ پتہ نہیں وہ ہم سے کیا چاہتے تھے۔ انہیں وہاں پھرتے ہوئے 3 روز گزر چکے تھے۔ 4تھی رات کا ذکر ہے۔ لڑکیاں اس وقت گہری نیند میں تھیں۔ میرا خیال ہے اس وقت رات 1 بج رہا تھا اور مجھے ابھی تک نیند نہیں آئی تھی۔ میں شام ہی
ہی سے بستر پر لیٹ گیا تھا، مگر کوئی 2 گھنٹے بعد میری آنکھ کھل گئی اور میں ایک رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا۔ وقت گزر ہی نہیں رہا تھا، سگریٹ پی پی کر میرا برا حال ہو چکا تھا، مگر اس کے سوا مجھے کوئی بھی اور چیز میسر نہیں تھی اور شراب سے مجھے سخت نفرت تھی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میرے دن جیسے گزر رہے تھے میں انہیں شراب میں غرق کر دیتا۔ ایسی ہزاروں ساعتیں آدمی کو میسر آتی ہیں جب وہ ہوش کے بجائے مدہوشی کو زیادہ ترجیح دیتا ہے، مگر میرے لیے یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ میرے ٹیبل لیمپ کی روشنی اچانک بجھ گئی۔ بتی اچانک چلی جائے تو آنکھوں میں کچھ دیر کے لیے تو ترمرے سے ناچنے لگتے ہیں۔ اس گپ اندھیرے سے جان چھڑانے کے لیے میں نے موم بتی جلا لی، مگر موم بتی کی تلاش کے دوران کسی نے اچانک میرے کمرے کے دونوں دروازے باہر سے بند کر دیے، یوں جیسے کچھ لوگ پہلے سے وہاں موجود تھے، مگر میں ان کو محسوس نہ کر سکا۔ میں مطمئن ہو کر بستر سے اٹھا اور جوتوں میں پاؤں پھنسا کر غسل خانے میں جا گھسا۔ وہ دوہرا غسل خانہ تھا جس کے بیچ میں آئینے کا دروازہ لگا تھا اور اس کا دوسرا دروازہ عقبی کمرے میں کھلتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ دونوں طرف کے رہنے والے اسے استعمال کر سکتے تھے۔ پستول میں نے سیدھے ہاتھ میں پکڑ لیا، ایک ایک قدم میں بہت سنبھل کر اٹھا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں جا کر میں نے سامنے کا دروازہ کھول دیا تو اس وقت مجھے ایک آدمی لڑکیوں کے کمرے کا دروازہ کھولتا نظر آیا۔ چابیاں اس کے ہاتھ میں تھیں اور وہ تالے پر زور آزمائی کر رہا تھا۔ ان کے عقب میں برآمدے کے آخری کونے میں ایک آدمی پستول تانے کھڑا تھا۔ دروازہ میں نے ذرا سا کھول رکھا تھا۔ اس آدمی نے بالآخر تالا کھول لیا۔ ابھی وہ ارل کھینچ ہی رہا تھا کہ میں نے گولی چلا دی۔ وہ سیدھی اس کی ران میں لگی۔ پستول اس نے تالا کھولنے کے لیے منہ میں لے رکھا تھا، مگر وہ اس سے کام نہ لے سکا۔ وہ اچھل کر پیچھے گرا، پستول اس کے منہ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اتنے میں دوسرے آدمی نے ایک دم آگے بڑھ کر برآمدے کے ستون کا سہارا لے کر میری طرف گولی چلا دی، مگر میں اسے دیکھ چکا تھا۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ گولی دروازہ چیر کر آگے نکل گئی۔ اس کا ایک پٹ کھلے کا کھلا رہ گیا، جیسے حیرت سے کسی کے ہونٹ کھل گئے ہوں۔ پہلی گولی کو نکارا دیکھ کر اس نے فاصلہ کم کرنے کے لیے دوسرے ستون کا سہارا لینا چاہا، مگر اسے موقع نہ مل سکا۔ میرا خیال ہے میری نظریں اس کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہی تیز تھیں۔ میری دوسری گولی اس کے دائیں بازو میں لگی۔ اگلی گولی کی نوبت ہی نہیں آئی۔ وہ گرتے ہوئے پستول کو بائیں ہاتھ میں دبا کر تیزی سے پیچھے بھاگا۔ اٹھ جاؤ اوئے، بھاگ چل یہاں سے، اس نے دوسرے آدمی کو پکارتے ہوئے کہا اور پھر وہ لان کی طرف بھاگ لیا۔ میں نے دوسرے آدمی کو فرش سے اٹھتے دیکھ کر برآمدے میں پہنچ کر اس کا پستول پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک دیا۔ اس عرصے میں حیدر بھی جاگ چکا تھا اور وہ لڑکیاں بھی بیدار ہو کر چیخنے لگی تھی۔ میں نے جاتے ہی اس آدمی کو گریبان سے پکڑ کر اوپر کھینچ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ وہ ران کے زخم کی وجہ سے اس وقت تک نڈال ہو رہا تھا۔ میں نے چاہا دوسرے آدمی کے پیچھے جاؤں، مگر اس اثنا میں وہ بہت دور جا چکا ہوگا، مگر نہیں۔ عین اس وقت مجھے باہر لان میں کسی موٹر کی گر گر سنائی دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ گاڑی لے کر آئے تھے۔ میں پاگلوں کی طرح عقبی کمرے کا دروازہ غسل خانے کے رستے کھول کر اس طرف لپکا تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ حیدر ہاتھ میں پستول لیے اس گاڑی کے پاس پہنچ رہا تھا۔ وہ قدرے لنگڑا آدمی بے مثال جرأت کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ اس نے جاتے ہی گاڑی کے ٹائر پر گولی چلا دی۔ ایک زبردست دھماکے سے ٹائر پھٹ گیا تو وہ آدمی فوراً ہی کار سے نکل کر گیٹ کی طرف بھاگا۔ حیدر نے اس کے پیچھے جانے کی کوشش کی، مگر اس عرصے میں کار کی اوٹ لے کر میں اس پر گولی چلا چکا تھا۔ میری گولی کارگر ثابت نہ ہوئی۔ اس نے گیٹ کے قریب پہنچ کر بائیں ہاتھ سے ہم پر گولی چلا دی۔ اس وقت میں اور حیدر کار کی اوٹ میں کھڑے تھے۔ گولی کی آواز چاروں طرف گونج گئی اور وہ اس کے ساتھ ہی گیٹ سے باہر نکل گیا۔ تو نے تو کمال کر دیا ہے حیدر، یہ پستول تجھے کہاں سے ملا؟ یہ بہت دنوں سے میرے پاس ہے سردار صاحب، مگر یہ تھے کون؟ پہلے یہ گیٹ بند کر لیں، اس کا دوسرا ساتھی اندر ہے، آؤ اسے دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے سڑک پر ایک نگاہ ڈال کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ آدمی اس عرصے میں وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ جب میں حیدر کو ساتھ لے کر اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو وہ آدمی اس وقت تک اپنی ران کا خون بند کرنے کے لیے اپنا رومال پھاڑ کر زخم سے ذرا اوپر پٹی باندھ رہا تھا۔ جاؤ حیدر، اس کی مرہم پٹی کا سامان لے آؤ۔ یہ کہہ کر میں نے چاہا کہ بتی جلا دوں، مگر وہ تو پہلے ہی میٹر الٹا چکے تھے اور کمرے میں صرف وہ موم بتی ہی جل رہی تھی جو میں نے بجلی کے چلے جانے پر جلا دی تھی۔ حیدر اپنے کمرے سے پٹی کا سامان لے آیا، بولا اگر
اگر گولی اندر ہے تو اس کا میرے پاس کوئی علاج نہیں ہے، خون بند کرنے کی کوشش کرو، باقی یہ خود دیکھ لے گا۔ کیوں اوئے، کیا نام ہے تیرا؟ تیری ماسی رہتی ہے یہاں، کیوں آیا ہے تو یہاں؟ اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ حیدر اس کے زخم کو دیکھ کر اس پر اب پٹی باندھ رہا تھا، شلوار اس نے اوپر اٹھا لی تھی۔ کیوں میاں بولتے کیوں نہیں ہو؟ سانپ سونگ گیا ہے تمہیں؟ کچھ اور چاہتے ہو ہم سے؟ میں نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا۔ خاصا پلا ہوا جوان تھا وہ، اور آنکھیں اس کی نیلگوں تھیں۔ پتہ نہیں اسے کس نے بھیجا تھا وہاں۔ وہ مجھے اکبر صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ کون ذات شریف ہیں؟ کیا کرتا ہے یہ؟ اور تم کیا چاہتے تھے؟ میرا نام صفدر ہے، میں دراصل ان لڑکیوں کے لیے آیا تھا۔ اکبر صاحب کا حکم تھا کہ میں انہیں قتل کر دوں، مگر کیوں؟ کیا ضد تھی اسے ان لڑکیوں سے؟ اور یہ اکبر ہے کون؟ میں نے سٹپٹاتے ہوئے کہا۔ اس کی کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس نے پھر منہ بند کر لیا۔ بولتے کیوں نہیں ہو؟ میں نے اس کو پھر بالوں سے پکڑ کر اوپر اٹھا دیا۔ وہ ہماری پارٹی کے سیکرٹری ہیں۔ اچھا، پھر انہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ لڑکیاں ہمارے پاس ہیں؟ انہوں نے کسی طرح یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ لڑکیاں آپ کے پاس ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے، مگر وہ کیوں چاہتے تھے کہ تم انہیں قتل کر دو؟ دراصل انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ آپ ان لڑکیوں کو واپس کر دیں گے۔ اس فساد کو اور زیادہ بڑھانے کے لیے اور آپ کی دونوں پارٹیوں کے درمیان اور زیادہ نفرت پیدا کرنے کے لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ ان لڑکیوں کو واپس کریں، اسی لیے انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ ہمیں یہ حکم تھا کہ ہم ان لڑکیوں کو یہاں سے اٹھا لیں اور ان کو یا کسی چکلے میں ڈال دیں یا قتل کر دیں۔ آخر اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ پارٹی اچھی طرح بدنام ہو جائے اور دوسری حسنین لنگاہی کی پارٹی اور زیادہ شدومت سے حکومت کی مخالفت کرے، جس سے ہماری پارٹی بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ اکبر کو یہ راز کیسے معلوم ہو گیا؟ یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ ہمیں تو جو حکم دیا گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اس نے اپنی ران پر پٹی بندھواتے ہوئے کہا۔ گولی اس کے جسم میں نہیں تھی، حیدر دیکھ چکا تھا۔ وہ گوشت پھاڑ کر باہر نکل گئی تھی۔ اس وقت رات کا 1:30 بج رہا تھا۔ میں نے فوراً ستناجا صاحب کو فون کر دیا۔ دوسری طرف سے کسی نے ریسیور فوراً ہی اٹھا لیا۔ وہ کوئی سپاہی تھا۔ بولا، کون صاحب؟ دیکھو، میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں۔ مجھے ستناجا صاحب سے ابھی اور اسی وقت بات کرنی ہے، بہت ضروری پیغام ہے۔ جی، وہ تو اس وقت سوئے ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے وہ جاگ نہیں رہے ہوں گے، انہیں جگا دو، کہو کہ ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ مگر آپ ہیں کون؟ کیا کہوں ان سے؟ بس انہیں میرا نام بتا دو، یہی کافی ہے۔ جی، میں کوشش کرتا ہوں، آپ مجھے ڈانٹ پڑوا دیں گے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ستناجا صاحب کی خواب آلودہ آواز سنائی دی۔ ہیلو، کون صاحب ہیں؟ میں سردار کریم نواز بول رہا ہوں۔ آپ جس حال میں بھی ہیں ابھی میرے پاس پہنچ جائیں۔ کیوں، خیر تو ہے؟ بس خیر نہیں ہے، 1 منٹ کی دیر نہ کریں۔ یہاں ایک آدمی میں نے پکڑ لیا ہے، وہ اس چیز کے لیے آیا تھا جو میرے پاس امانت رکھی ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ یعنی کوئی آدمی آیا تھا آپ کے ہاں؟ میں ابھی آ رہا ہوں، میرا انتظار کریں اور آنکھیں کھول کر رکھیں، کوئی اور چکر نہ چل جائے، انہوں نے کہا۔ صفدر نڈال سا ہو کر فرش پر دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ ایک پستول حیدر کے ہاتھ میں تھا اور دوسرا میرے ہاتھ میں۔ اس کی پٹی کا کام ختم ہو چکا تھا اور اب وہ بھی ستناجا صاحب کے آنے کا منتظر تھا۔ میرے ذہن میں اس کو دیکھ کر زبردست ہلچل مچ رہی تھی۔ پستول کی لبلبی پر بار بار میری انگلی تڑپتی تھی۔ اس آدمی نے مجھے اتنا اشتعال دلایا تھا کہ میں اس کی صورت دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ کسی کا مہرہ تھا، کوئی آدمی باقاعدہ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہماری محنت کا پھل چرا لینا چاہتا تھا تاکہ فساد اتنا بڑھ جائے کہ کوئی اسے ہٹا نہ سکے۔ کوشش کے باوجود اخبار میں ان لڑکیوں کی خبر کی اشاعت نہ روکی جا سکی تھی اور وہ معاملہ پھیل کر اتنا گمبھیر ہو چکا تھا کہ اسے سمیٹ لینا مشکل نظر آتا تھا۔ مقصد ان کا صرف یہ تھا کہ بڑے صاحب کو اس حد تک بدنام اور ذلیل کر دیا جائے کہ وہ پھر کبھی سیاست کا رخ نہ کریں۔ ایک نہیں
कई फरीक इस झगड़े में मुलव्वस थे। वो भारत की किसी पार्टी से भी मदद ले रहे थे। उनके अंदर भी सर फटोल हो रहा था, आपस में भी वो दस्तों गिरेबां हो रहे थे और अब सारा नजला उन लड़कियों पर आ गिरा था जो पता नहीं कैसे वो सदमा झेल रही थी। उनकी आहें और सिसकियां अभी तक हमें सुनाई दे रही थीं। कोई ऐसा नहीं था जो उनको हौसला दे सके, उनके आंसू पूंछ सके। वो ऐसी बदनसीबी में मुब्तला हो चुकी थी कि मैं चाहने के बावजूद अब उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। उनके कमरे का दरवाजा दोबारा बंद किया जा चुका था। कोई 20 मिनट बाद सतनाजा साहब हमारे पास आ पहुंचे। वो बिल्कुल तन्हा थे और शब ख्वाबी के लिबास में ही गाड़ी में बैठकर वहां आ पहुंचे थे। हैदर ने अपना पिस्तौल जेब में रखा और इन्हें मेरे कमरे में ले आया। इनकी नजर सफदर पर पड़ी तो हैरान होकर बोले, ये शख्स यहाँ क्या कर रहा है? इसे जानते हैं आप? नहीं, मैं इसे नहीं जानता, मगर ये जख्मी कैसे हो गया? मैंने इसी के लिए तो आपको यहाँ बुलाया है। ये आधी रात को यहाँ डाका डालने आया था। ये क्या कह रहे हैं आप? बात कुछ ऐसी ही है। ये कहकर मैंने तमाम तफसीलात इन्हें बता दी तो उनका रंग एकदम पीला होने लगा। ये सब कुछ उसे कैसे मालूम हो गया? वो तो सुबह शाम मुझे मिलता है, दफ्तर में दिन रात इसका मुझसे राब्ता रहता है, हमारे साथ ही काम करता है। मगर ये हो क्या रहा है सरदार साहब? वो दूसरा आदमी कौन था? वो हमारे हाथ नहीं आया, भाग निकला है। इनकी गाड़ी अलबत्ता बाहर रह गई है। कुछ समझ में नहीं आता। मुझे ये पता नहीं था कि अकबर साहब की हमदर्दियां किसी और पार्टी से हैं और हमने इन्हें सारी बातें बता रखी हैं। उफ मेरे मौला, आदमी इतना मुनाफिक भी हो सकता है? इसका तो मुझे आज ही पता चला। हमारे दोस्त ही हमारी कमर में खंजर मार रहे हैं। ये कहकर वो फौरन ही टेलीफोन की तरफ लपके। पता नहीं इन्होंने किसका नंबर मिलाया। छूटते ही बड़े मरूब गुन लहजे में बोले, सिकंदर अली मेरी बात गौर से सुनो। आज और अभी सिपाहियों को साथ लेकर अकबर साहब को गिरफ्तार कर लो। किसी किस्म की रूह रियायत मत करना, ये मेरा हुक्म है। उनके साथ उनकी बीवी और दोनों बेटियों को भी हिरासत में ले लो। तुम्हें कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। वजह मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। किसी कागज पत्थर की फिक्र मत करो, इसकी भी कोई जरूरत नहीं है। जमील भट्टी को साथ ले जाओ। ये कहकर इन्होंने फोन बंद कर दिया और मुझे बाहर आने का इशारा करते हुए वो बरामदे में निकल गए। इतनी सर्दी के बावजूद उनका पसीना बह निकला था। बोले, इन लड़कियों का क्या करें? मैं इन्हें अभी किसी और जगह भी नहीं रख सकता। इनकी आप फिक्र न करें, इनकी हिफाजत मैं कर सकता हूँ। मुझे आपसे यही उम्मीद है सरदार साहब, आपने हमें एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया है, वरना ये हमें सारे जहान में बदनाम कर देते। ये पत्ता ऐसा इनके हाथ आ जाता कि हम सब जलील होकर रह जाते। मैं अभी इस आदमी को अपने साथ ले जा रहा हूँ। इसको कस कर बांध दें और गाड़ी में डाल दें। जी बहुत बेहतर, मैं इसकी अभी मुश्कें कस देता हूँ। अगर हो सके तो इन लड़कियों को किसी ज्यादा महफूज कमरे में डाल दें, ये बहुत जरूरी है। ये गाड़ी में सुबह यहाँ से उठवा लूंगा, आप फिक्र न करें, ऐसा ही होगा। बस ठीक है, इसे बाहर ले आएं। कुछ ही देर बाद हैदर ने इसकी मुश्कें बांध दी और हम दोनों ने उसे उठाकर जीप में डाल दिया। हैदर ने अच्छा किया कि इसके मुंह में कपड़ा ठोंस दिया था ताकि वो कोई शोर न मचा सके। सतनाजा साहब इसे साथ लेकर इसी वक्त वहाँ से निकल गए। जब मैं दोबारा कमरे में पहुंचा और हैदर बड़ा गेट बंद करके वापस आया तो बोला, सरदार साहब मेरी माने तो इन लड़कियों को यहाँ से हटा दें। फिर कहाँ रखें इन्हें? ज्यादा महफूज जगह कौन सी हो सकती है? आपको शायद इस कोठी का असल नक्शा नहीं दिखाया गया। इसके नीचे एक बहुत उम्दा तह खाना है। इन लड़कियों को वहाँ डाल दें, इसका किसी को भी इल्म नहीं है। अच्छा, ये बात तो तुमने मुझे अभी बताई है। चलो जरा तह खाना दिखाओ मुझे, मगर पहले इसका स्विच तो खोलो, इस बिजली का। हाँ, वो तो मुझे याद ही नहीं रहा, मैं अभी खोलता हूँ। ये कहकर वो मेरे साथ ही कमरे से बाहर निकल आया। स्विच वाकई उन लोगों ने उल्टा रखा था। उसे हैदर ने सीधा किया तो बत्तियां जलने लगीं। चले मैं आपको तय खाना दिखाता हूँ। रात के पिछले पहर में हैदर को साथ लेकर कोठी से बाहर निकला तो एक अजीब सा हुज़न मेरे जहन पर तारी हो रहा था। हैदर का रुख दूसरे गिराज की तरफ था जिसमें कोई गाड़ी बंद नहीं थी। इसने गिराज का दरवाजा खोला और बत्ती जलाकर बोला, इस तय खाने का दरवाजा इस गिराज की पिछली दीवार के साथ है। मुझे हैरत है किसी ने भी
اس تہ خانے کا ذکر مجھ سے نہیں کیا تھا۔ آپ کو پورا نقشہ وہ نہ دکھا سکے ہوں گے، ویسے بھی مجھے معلوم ہے یہ تہ خانہ بعد میں بنایا گیا تھا، اسی لیے اس گیراج کے نیچے ہے، ورنہ یہ بڑی عمارت کے نیچے ہوتا۔ یہ کہہ کر وہ گیراج کی عقبی دیوار کے پاس جا پہنچا۔ بجلی کے سوئچ بورڈ پر ہی چند بٹن لگے تھے، ان کو حیدر نے اس طرح گھمایا کہ گیراج میں لگے تینوں بلب جلنے لگے۔ اس کے ساتھ ہی دائیں ہاتھ کی طرف فرش سرکنے لگا اور چند ہی لمحوں بعد وہاں کوئی 6 فٹ مربع جگہ پیدا ہو گئی۔ اب ہمارے سامنے ایک خوبصورت سیڑھی تھی جو گھوم کر نیچے اترتی تھی۔ یہ ہے تہ خانہ، میرا خیال ہے لڑکیاں یہاں بہت محفوظ رہیں گی۔ یہ کہتے ہوئے حیدر نیچے اترنے لگا۔ آپ بھی اسے دیکھ لیں۔ ہاں چلو، سمجھ میں نہیں آتا کہ میں نے یہ مصیبت کیوں مول لے لی ہے، مجھے کیا فائدہ ہوا ہے حیدر، ان کی بد دعا البتہ مجھے ضرور لگ جائے گی۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں جناب، آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے ہے سراسر ظلم، لڑکیاں پاگلوں ایسی حرکتیں کرنے لگی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ سیڑھی عبور کر گیا۔ میں بھی تہ خانے میں اتر گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں انہیں کہاں سے لایا ہوں؟ میں نے ان سے پوچھ لیا تھا۔ ان کی حالت پر مجھے بہت ترس آتا ہے۔ اس ترس کی وجہ سے انہیں چھوڑ نہ دینا، وہ کسی کی امانت ہیں، ان کے لیے میں جواب دہ ہوں۔ حیدر، یہ میری آزمائش نہ بن جائیں۔ حیدر نے تہ خانے کی بتیاں جلا دی تو مجھے معلوم ہوا کہ دونوں گیراجوں کے نیچے ایک وسیع کمرہ بنا ہوا تھا، جس میں پلنگ بھی موجود تھا اور کرسیاں بھی۔ دائیں ہاتھ بہت خوبصورت صوفہ لگا تھا، فرش پر سرخ رنگ کا قالین بچھا تھا اور اس کی چھت میں ہر طرف آئینے لگے تھے۔ یہ سارا سامان یہاں کیسے اتارا گیا ہے بھائی؟ میں نے حیرت زدہ ہو کر کہا۔ اس کا دروازہ اور کشادہ کیا جا سکتا ہے، جس سے بڑی جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ سامان اسی راستے سے لایا گیا تھا۔ کمرے میں ہر شے موجود ہے، غسل خانہ بھی اور فریج بھی۔ یہ دیکھیں جی، حیدر نے مختلف چیزیں مجھے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ تو بہت خوبصورت جگہ معلوم ہوتی ہے بھائی، کمال ہے۔ یہاں کون رہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں، کبھی کبھار میں اس کی صفائی کر دیتا تھا۔ یہاں ہوا کا بہت اچھا انتظام ہے، دیواروں کے اندر روشنیاں نصب ہیں۔ میرا خیال ہے ہم لڑکیوں کو لا کر یہاں ٹھہرا دیتے ہیں، آدمی کی ہر ضرورت یہاں پوری ہوتی ہے۔ جی، ہر شے کا یہاں بندوبست موجود ہے، غسل خانہ بھی موجود ہے، البتہ باورچی خانہ یہاں کوئی نہیں ہے۔ اس کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا تم خود انہیں پہنچا سکتے ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں بھی ادھر ہی رہا کروں، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر یہاں پڑا رہوں۔ میں بہت دکھی ہو گیا ہوں۔ حیدر، مجھے ان مصیبتوں سے بچا سکتے ہو تو بچا لو، میں نے فوم کے پلنگ پر پھیل کر لیٹتے ہوئے کہا۔ حیرت تھی کہ وہاں تہ خانے کی چھت پر فرش نما آئینے سجے تھے اور ان میں چھت کے نیچے ہونے والی ہر حرکت کا عکس دیکھا جا سکتا تھا۔ ایسا نہ کہیں صاحب جی، آدمی کو کچھ نہ کچھ تو کرتے ہی رہنا چاہیے، بلائی نہ کر سکے تو برائی ہی صحیح، آدمی کا لہو گرم رہتا ہے۔ نہیں حیدر، میں بہت تھک گیا ہوں، بہت ہی تھک گیا ہوں، اور میں ابھی تک اپنی ایک بھی الجھن دور نہیں کر سکا ہوں۔ ہے نا میری بے بسی کی انتہا؟ آپ ویسے ہی پریشان ہو رہے ہیں سردار صاحب، کاش مجھے اللہ نے آپ ایسی صلاحیتیں دی ہوتی تو میں زمین میں آر پار چھید ڈال دیتا، بس مجھ سے یہی نہیں ہو سکا ہے۔ حیدر، ٹھیک ہے، انہیں تم ادھر لے آؤ، مجھ سے ان کی وہ چیخیں نہیں سنی جاتی ہیں۔ انہیں راستے کا علم نہیں ہونا چاہیے، ان کی آنکھیں بند کر کے انہیں یہاں لانا ہوگا۔ یہ کہہ کر میں پلنگ سے اٹھ گیا۔ تیرا کیا خیال ہے حیدر، اس تہ خانے میں عالیہ کیا کرتی تھی؟ کچھ نہ پوچھے صاحب جی، یہ تہ خانہ اس کے بہت کام آتا تھا۔ سیڑھیاں عبور کر کے ہم گیراج کے فرش تک جا پہنچے تو حیدر نے اس کا دروازہ بند کر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں اپنے بستر میں لیٹ چکا تھا۔ میں ان لڑکیوں کے سامنے ہرگز نہیں جانا چاہتا تھا، ان سے میں بے حد شرمندہ تھا، نادم تھا، ایسا نادم کہ میں اپنی صورت ہی سے بیزار ہو گیا تھا۔ افسوس مجھے یہ ہو رہا تھا کہ میں نے آخر ستناجہ صاحب کی یہ بات کیسے مان لی۔ کسی مرد کے اغوا کی بات ہوتی تو شاید میں اس میں فخر بھی محسوس کرتا، پھر میں شاید کسی انعام کا بھی مستحق بن سکتا تھا، مگر ان عاجز اور مسکین لڑکیوں کو وہاں سے لا کر میں نے کون سا مار کا سر کر لیا تھا۔ ان کی حالت تو ایسی تھی کہ وہ گھر کے اندر بھی ماں باپ بھائی بہنوں کی ڈانٹ ڈپٹ میں رہتی ہوں گی۔ ان کی وہ کار، ان کا کالج، ان کی زندگی کی دوسری شوخیاں تو محض
ایسی ہی تھیں جیسی ان پرندوں کی ہوتی ہیں جو بہار کے موسم میں پھولوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور بس کسی پھول کو الٹ دینے کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ بیچاری کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہوں گی؟ انہوں نے تو صرف گھر سے کالج تک کا ہی راستہ دیکھا تھا، انہیں کیا پتا ہوگا کہ اس دنیا میں غلام جلانی ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو ہنستے کھیلتے آدمی کا گلا دبا کر اسے بے ہوش کر لیتے ہیں اور پھر اسے جہاں جی چاہتا ہے اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ میرا تعاقب کرنے والے وہ دونوں آدمی آخر کس لیے میرے پیچھے آئے، انہیں یہ کیسے پتا چلا کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں، میری کار انہوں نے کیسے جلا دی؟ یہ ایسی گرہ تھی جسے میں ابھی تک نہیں کھول سکا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں دعوت کا منظر پھر ابھرنے لگا۔ ایک ایک چہرہ اب میرے سامنے تھا مگر ان میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتا تھا۔ ایک ایک کر کے سارے ہی آدمی میری نگاہ میں ابھر آئے تو مجھے محسوس ہوا کہ اس حسنین لنگاہی کو تو میں نے وہاں بالکل نہیں دیکھا تھا، پھر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس کے وہ ملازم کار لے کر میرے پیچھے چل نکلے؟ ایک رات میں نے وزیر آباد میں گزار دی تھی، اس کا بھی انہیں علم تھا، وہ وہاں بھی میرا پیچھا کرتے رہے تھے مگر انہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ میرا وہاں جانا خالی از علت نہیں ہے، محض ایک مہم سے اندازے کی بنا پر تو وہ میری کار نہیں جلا سکتے تھے۔ وہ دونوں آدمی پھر میری نظروں میں ابھرنے لگے تو مجھے ایک دم یہ احساس ہوا کہ ان میں سے ایک آدمی کو میں نے دعوت میں بہرے کے لباس میں دیکھا تھا۔ ہاں وہ وہی شخص تھا اور وہ ہر کام بڑی مستعدی سے کر رہا تھا مگر دن اتنے گزر گئے تھے کہ میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ وہی آدمی تھا جو اس وقت میرے ذہن میں کھلبلی مچا رہا تھا۔ ان کو اگر میں اس روز بے ہوش نہ کر دیتا تو شاید وہ میرا منصوبہ کسی بھی طرح کامیاب نہ ہونے دیتے۔ اسی ادھیڑ بن میں پھنسا گہری نیند میں کھو گیا۔ وہ ساری رات اسی طرح گزر گئی تھی اور مجھے یقین تھا کہ حیدر نے لڑکیوں کو طے خانے میں پہنچا دیا ہوگا۔ اس وقت صبح کے 7 بجے ہوں گے کہ گیٹ پر کسی نے بڑے زور سے گھنٹی بجا دی۔ میں اس آواز پر ایک دم بستر سے تل ملا کر اٹھ گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ستناجا صاحب ہوں گے۔ ابھی میں جوتا پہن ہی رہا تھا کہ حیدر میرے کمرے میں آ گیا۔ اس کی بھی آنکھیں نیند میں گٹ نظر آتی تھیں۔ بولا معلوم ہوتا ہے باہر پولیس کھڑی ہے۔ کیا مطلب؟ کیسی پولیس؟ میں نے کھڑکی میں سے دیکھ لیا ہے۔ وہ لڑکیاں کہاں ہیں؟ ان کو میں نے طے خانے میں ڈال دیا ہے اور دوسرے کمرے میں سے ان کے سارے نشانات مٹا دیے ہیں۔ ٹھیک ہے تم دیکھو وہ کیا کہتے ہیں۔ یہ کہہ کر میں نے ستناجا صاحب کو فون کیا مگر معلوم یہ ہوا کہ وہ اس وقت گھر پر نہیں ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک بات تھی، ان کا مل جانا بہت ضروری تھا مگر اب میں ان سے کوئی مشورہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ فون بند کر کے میں پھر پلنگ پر جا بیٹھا اور سگریٹ سلگا کر صورتحال کا تجزیہ کرنے لگا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ پولیس میرے دروازے پر کیا لینے آئی ہے۔ کیا انہیں اطلاع مل چکی ہے کہ لڑکیاں اسی کوٹھی میں بند ہیں؟ صفدر کے ساتھی نے وہاں سے نکلتے ہی پولیس کو خبردار کر دیا تھا۔ آخر یہ قصہ کیا تھا؟ چند ہی منٹ بعد حیدر پولیس کے ایک انسپیکٹر اور 4 سپاہیوں کو لے کر اندر آ گیا اور انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر وہ میرے پاس آ پہنچا۔ کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ وہ گلبرگ تھانے سے آئے ہیں اور ان کو اطلاع یہ ہے کہ وہ لڑکیاں یہاں ہی ہیں، وہ کوٹھی کی تلاشی لینا چاہتے ہیں۔ کوئی وارنٹ ہے ان کے پاس؟ میں کچھ کہہ نہیں سکتا مگر انسپیکٹر جلیل یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں ڈی ایس پی مسکین خان کا حکم ہے کہ وہ کوٹھی کی تلاشی لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، انہیں سنبھال لو، میں بھی آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے بوٹ پہنے اور ان کے سامنے جا پہنچا۔ انسپیکٹر جلیل کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ میرے لباس کی تراش خراش اور میرے بے پناہ اعتماد کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بولا میں معافی چاہتا ہوں سردار صاحب مگر مجبوری ہے۔ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ حسنین لنگاہی صاحب کی لڑکیاں یہاں رکھی گئی ہیں۔ میں آپ کے گھر کی تلاشی لوں گا۔ ہمارے کئی آدمی آپ کی کوٹھی کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ بہتر ہے کہ ہمیں اپنا فرض۔ چپ رہو انسپیکٹر، تمہاری باتیں ہمیں حیران کرتی ہیں۔ ان لڑکیوں کا یہاں کیا کام ہے؟ ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ تمہیں یہاں کس نے بھیجا ہے۔ یہ ڈی ایس پی
مسکین خان کا حکم ہے، مگر انہیں یہ خواب کیسے آ گیا؟ ان لڑکیوں سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کوئی بات تو تک کی کرو، جانتے ہو یہ کس کی کوٹھی ہے؟ جی مجھے معلوم ہے، یہ سردار کریم نواز کی کوٹھی ہے اور میں انہی سے مخاطب ہوں، مگر یہ میرا فرض ہے، میں تمہیں روک نہیں رہا ہوں انسپیکٹر، صرف یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ نتیجے کے تم ذمہ دار ہوگے۔ یہاں کوئی لڑکی نہیں ہے، تم تلاشی لے سکتے ہو۔ یہ کہہ کر میں بڑے اطمینان سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ چاروں سپاہی اسی وقت کوٹھی کے تمام حصوں میں پھیل گئے۔ انسپیکٹر میرے سامنے ہی بیٹھا رہا، وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلا۔ میں نے اسے سگریٹ پیش کیا تو بولا، میرا خیال ہے اس سے پہلے یہ کوٹھی ڈاکٹر دومن کے پاس تھی۔ جی ہاں، میں نے کچھ ہی روز پہلے خرید لی تھی۔ انسپیکٹر صاحب، آخر ان لڑکیوں کو ہوا کیا ہے؟ انہیں حسنین لنگاہی کے گھر سے اغوا کر لیا گیا ہے۔ آپ نے تو اخبار پڑھا ہوگا۔ ہاں، کچھ مجھے بھی معلوم ہے، مگر آپ کو یہ اطلاع کس نے دی ہے؟ میں آخر کیسے مجرم بن گیا؟ ہمیں صبح سویرے کسی نے فون پر اطلاع دی تھی، ایک آدمی نے اپنا نام نہیں بتایا۔ فون پر اطلاع ملی تھی اور تم یہاں چلے آئے، بے سوچے سمجھے چلے آئے، یہ بھی نہیں دیکھا کہ یہ کوٹھی ہے کس کی۔ اتنے میں وہ سپاہی خالی ہاتھ کمرے میں واپس آ گئے۔ کیا ہوا؟ کچھ خبر ملی؟ انسپیکٹر نے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا۔ جی نہیں، ہم نے کوٹھی کا ہر حصہ دیکھ لیا ہے، گھر میں اس نوکر کے سوا کوئی اور آدمی نہیں ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔